بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دنوں ایک مذہبی اسکالر صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن حکیم کے اندر صرف 3 نمازوں کا ذکر ہے، 5 نمازیں جو ہیں یہ مولویوں نے اپنی طرف سے بنا دی ہیں۔ تو قرآن میں 3 نمازوں کا ذکر ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا بہترین جواب اور پہلا جواب یہ ہے کہ قرآن حکیم کے اندر ہم جو وہاں اتنا آیا ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ صبح کے 2 فرض ہیں، 2 سنتے ہیں، 2 فرض ہیں، ظہر کی 4 سنتے ہیں اور 4 فرض، 2 سنتے ہیں، 2 نفل، عصر کے 4 فرض اور اس سے پہلے 4 سنتے ہیں، مغرب کے 3 فرض، 2 سنتے ہیں، 2 نفل، اور عشاء کے 4 فرض، پہلے 4 سنتے ہیں، پھر 4 فرض، پھر 2 سنتے ہیں، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ترتیب ہمیں قرآن سے دکھا دی جائے۔ چلو اس کو بھی چھوڑو، شام کے 3 فرض ہیں، قرآن سے دکھاؤ۔ عشاء کے 4 فرض ہیں، قرآن سے دکھاؤ۔ فجر کے 2 فرض ہیں، قرآن سے دکھاؤ۔ ظہر کے 4 فرض ہیں، قرآن سے دکھاؤ۔ عصر کے 4 فرض ہیں، قرآن سے دکھاؤ۔ تم یہ قرآن سے ثابت نہیں کر سکتے۔ اب جو اذان ہوتی ہے، پوری دنیا کی مساجد میں اذان ہو رہی ہے، یہ اذان قرآن سے بتاؤ، دکھاؤ قرآن میں کہاں پہ اذان لکھی ہوئی ہے؟ نہیں لکھی ہوئی قرآن حکیم کے اندر۔ یہ کہاں سے ملے گی ہمیں؟ یہ سنت رسول سے ملے گی، چونکہ قرآن کی جو تشریح کرنے والے ہیں وہ آقا علیہ السلام ہیں۔ حضور دنیا میں اسی لیے آئے ہیں کہ آپ قرآن کی تفسیر کریں، قرآن کی تعلیم دیں، قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کی تفسیر کے لیے، اس کے مفہوم اور معنی اور مطالب کو بتانے کے لیے آپ دنیا میں تشریف فرما ہوئے۔ وہاں صرف یہ تھا کہ نماز قائم کرو، اور یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی، نماز اس طرح پڑھتے ہیں۔ ایسے ہی وضو کے 4 فرض قرآن پاک کے اندر ہے، دونوں ہاتھ کونی سمیت دونوں، چہرہ دونوں، سر کا مسح کرنا، پاؤں دونوں، بس۔ کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو یہ صرف 4 کام کرتا ہے؟ نہیں نہیں نہیں۔ دیکھیں، وضو کی جو مکمل ترتیب ہے وہ قرآن میں نہیں ہے، مکمل ترتیب ہمیں حدیث نبوی سے ملے گی، احادیث مبارکہ سے ملے گی۔ صحابہ اکرام اس کے گواہ ہیں، ہم نے حضور کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر یہ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک مساجد ایسی بتاؤ، ایک مساجد پوری دنیا کے اندر ایسی بتاؤ جس میں 3 نمازیں ہوتی ہوں، 3 اذانیں ہوتی ہوں، 3 نمازیں ہوتی ہوں اور لوگ چلے گئے ہوں۔ ٹھیک ہو گیا؟ کوئی ایسی آپ نہیں دکھا سکتے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاش کی نماز بھی پڑھتے تھے، اوابین پڑھتے تھے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی طرح اشراق بھی آپ پڑھتے تھے۔ تو اس کا قرآن پاک کہاں ذکر ہے؟ کوئی ذکر نہیں ہے۔ ایسے ہی ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو 3 رگیں کاٹنے کا حکم ہے، قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا 3 رگیں کاٹو؟ وضو کی مکمل ترتیب، ٹھیک ہے، اور اسی طرح روزے کی مکمل ترتیب، اور اسی طرح زکوٰۃ کی مکمل ترتیب، حج کی مکمل ترتیب، قربانیوں کی مکمل ترتیب آپ کو قرآن پاک سے نہیں ملے گی، یہ احادیث نبویہ سے ملے گی۔ کیا فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا سنت ہے، کیا نفل ہے، کیا مستحب ہے، یہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ یہ آپ کو احادیث میں آنا پڑے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور علماء کے پاس آنا پڑے گا۔ پھر تراویح کے بارے میں اس پر تو سب متفق ہیں کہ 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی ہے۔ تو جب 3 دن آپ نے جماعت سے تراویح پڑھا دی ہے تو تراویح ثابت ہو گئی ہے کہ جماعت کا یہ کام ہے۔ ایسے ہی حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا اس کو آدھی رات کی عبادت کا ثواب مل گیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، پوری رات عبادت کا اسے ثواب مل گیا۔ اب یہ حدیث ہم کہاں لے کے جائیں گے؟ اس سے ہم عشاء کی نماز ثابت ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ایک وفد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ نے، یہ بہقی شریف کے اندر روایت ہے کہ آپ نے عصر کی نماز بنی قریظہ میں آ کے پڑھنی ہے۔
تو ٹائم جا رہا تھا، کچھ لوگوں نے راستے میں پڑھ لی، کچھ نے وہاں آ کے پڑھ لی، معاملہ آقا علیہ السلام کے پاس پیش ہوا، اللہ کے نبی سے دونوں کی بات کو سنا، آپ نے فرمایا دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ تو عصر کی نماز وہاں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو ایسے ہی نمازوں، تمام نمازوں کے بارے میں، ٹھیک ہے، طہارت کے بارے میں، وضو کے بارے میں، استنجا کیسے کرنا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ منہ کدھر کرنا ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ کس چیز سے استنجا کرنا ہے، اس میں کچھ کا قرآن پاک میں ذکر نہیں ہے۔ تو کون کون سے مسائل ہیں جو قرآن پاک کے اندر ہیں؟ قرآن پاک میں صرف اشارہ ہے، تفصیل جو ہے وہ احادیث سے ملتی ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویوں کو حلال کر دیا ہے۔ اب نام تو نہیں بیویوں کا آیا، اتنا آیا کہ آپ کی بیویاں، تو ہمیں جب حدیث میں ہم آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے حضور نے 11 شادیاں کی ہیں، اور سب کے نام احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ہی قرآن حکیم کے اندر ذکر آیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے اور اپنی بنات سے کہہ دیجئے۔ تو قرآن پاک کے اندر نہ بنات کے نام آئے ہیں، نہ ہی آپ کے ازواج کے نام آئے ہیں۔ یہ نام ہمیں حدیث مبارکہ سے ملیں گے۔ شادی کیسے کرنی ہے، خوشی کیسے کرنی ہے، غمی کیسے نبھانی ہے، یہ سارے معاملات ہمیں حدیث سے ملیں گے، حضور کی زندگی سے ملیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو جب بھی کوئی بندہ اس طرح کے سوالات کرے کہ جناب 3 نمازیں ہیں، تو اس سے پوچھیں اذان کس طرح کریں؟ قرآن پاک کے اندر اذان تو ہے نہیں وہاں پہ، پھر کیوں اذان دیتے ہو؟ نماز کے اندر آپ رفع یدین کرتے ہیں، کان تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، لو تک ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہ نماز کا پورا جو طریقہ کار ہے یہ سارا قرآن پاک میں نہیں ہے۔ رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ سب چیزیں قرآن پاک میں نہیں ہیں۔ یہ کہاں سے ملیں گی؟ حدیث مبارکہ سے ملیں گی۔ تو جتنے احکامات ہیں ان کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں حدیث مبارکہ سے ملے گی، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے شارح ہیں، تشریح کرنے کے دنیا تشریف لائے۔ تو ایسے لوگوں کی باتوں پہ کان مت دھریں، آپ اپنے علماء سے جڑے رہیں۔ سوشل میڈیا پر وہ لوگ آتے ہیں جو کاروباری ہوتے ہیں، جو دنیا میں آئے ہیں اس لیے علم حاصل کیا انہوں نے مقابلے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اس لیے علم حاصل کیا، اس علم کے ذریعے علماء سے مقابلہ کرے یا جاہل لوگوں سے وہ جھگڑا کرے، اور یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے کہ جس کے ذریعے دنیا کا نفع حاصل کرے، تو فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ تعالیٰ اس کے آگ میں داخل کرے گا۔ اب یہ حدیث مبارکہ ہے۔ تو علماء سے ہم نے جڑنا ہے، علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء سے جڑے رہیں گے۔ دین کس کے ذریعے ہم تک پہنچا؟ دیکھیں صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا، تابعین کے ذریعے پہنچا، تبع تابعین کے ذریعے پہنچا، محدثین کے ذریعے پہنچا، مفسرین کے ذریعے پہنچا، علماء کرام کے ذریعے پہنچا۔ تو یہ ترجمے قرآن پاک کس نے کیے؟ یہ علماء نے کیے ہیں۔ آج جو یہ ترجمے پیش کرتے ہیں یہ کس کے کیے ہوئے ہیں؟ علماء کے کیے ہوئے ترجمے ہیں۔ یہ جو حدیثیں پڑھ کے سناتے ہیں، بخاری شریف میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھ کے سناتے ہیں، یہ ترجمے کس نے کیے ہیں؟ یہ ترجمے علماء نے کیے ہیں۔ قرآن پاک آپ کو کس نے سکھایا؟ علماء نے سکھایا، قراء نے سکھایا۔ یہ تراویح کون پڑھاتا ہے؟ اور قاری پڑھاتے ہیں، علماء پڑھاتے ہیں۔ دین کی مسائل کون سمجھاتے ہیں؟ علماء سمجھاتے ہیں۔ جب تک علماء سے ہم جڑے رہیں گے، اللہ فرماتے ہیں عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے، دن اور رات برابر نہیں ہوتے۔ تو دین کا جو شعبہ ہے یہ علماء ہی جانتے ہیں، دین کی تشریح علماء ہی کر سکتے ہیں۔ ایک عام آدمی جب اس کی تشریح کرے گا تو وہ لوگوں کا بیڑا غرق کرے گا۔ پہلے لوگوں نے ہٹایا کہ نفل نہ پڑھو، پھر ہٹایا کہ سنتے نہ پڑھو، صرف فرضوں کے بارے میں بات ہوگی۔ تو پھر کہنے لگے جناب تراویح کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ دنیا میں کوئی ایسی مسجد بتاؤ جس میں تراویح نہ ہوتی ہو۔ وہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر تراویح ہو رہی ہے، مکہ مدینہ کے اندر 5 اذانیں اور 5 نمازیں ہو رہی ہیں، اور دنیا کی ساری مساجد کے اندر 5 نمازیں ہو رہی ہیں، 5 اذانیں ہو رہی ہیں۔ یہ نئے پیدا ہو گئے ہیں جو ہمیں نیا دین سکھا رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے ہمیں اس پرانے دین پہ رہنے دو جو ہمیں گنبد خضرا والے ہمیں دے کر گئے ہیں۔ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی رہتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہودیوں نے سازش کی آپ کے جسم عطر کو نکالنے کے لیے، تو اس وقت کے بادشاہ نورالدین زنگی کو خواب آئی کہ 2 کتے جو ہیں مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ خواب ہوئی، پھر وہ آدمی پکڑے گئے۔ پھر نورالدین زنگی نے کیا سیسا پگھلا کر آقا علیہ السلام کے قبر عطر کے آگے پیچھے جو ہے شیشے کی دیوار بنا دی، دھاتیں پگھلا کر ایسی مضبوط دیوار بنا دی۔ اللہ کام لیتا ہے، ہم کہیں گے یہ بدعت ہے۔ ہاں جی، عجیب عجیب باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ روزہ ایک نشانی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، یہ سب نشانیاں ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ،
جی فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی ان شاعر کی نشانیوں کی یہ تعظیم کرے گا کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ تقوی دلوں کی تقوی میں سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو ہم نے علماء کے پاس رہنا ہے، علماء کو چھوڑیں گے تو فارغ ہو جائیں گے۔ ہمارے پاس جتنا دین کا ذخیرہ ہے، جتنی ہمارے پاس کتابیں ہیں، سب علماء کی ہیں۔ جتنا ہمارے پاس حدیث کا ذخیرہ ہے، سب علماء کا ہے، محدثین مفسرین کا ہے۔ تو ان کے ساتھ جڑے رہیں۔ یہ نت نئے نئے جو مسائل آتے ہیں ان کی طرف کان نہ دھریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اور ایک بنائے، گنبد خضرا سے ہمیں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے علماء سے رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے، چونکہ علماء کو نبیوں کا وارث قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہمیں نبیوں کی جو وارث ہیں ان کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے۔ ایرے گہرے نتھو خیرے کی بات ہم نے نہیں سننی۔ سوشل میڈیا پہ لوگ دنیا بنانے کے لیے آئے ہیں، کاروبار کے لیے نئی نئی باتیں اس لیے چھوڑتے ہیں کہ وہ کاروبار چمکا رہے ہیں، تو ان کو کاروبار کرنے دیں، ہمیں اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔